والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانا ہمیں جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک آج کے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور ان بچوں نے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ناظرہ قرآن ختم کیا ہے، ان سب کو اللہ پاک حافظے کی مضبوطی بھی عطا کرے اور باعمل حافظ قرآن اور قاری قرآن بنائے۔ اور آج ان بچوں کی خوشی میں جو شامل ہونے آئے ہیں، اللہ ان سب کو بھی اجر عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ فرمایا ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اپنے گھر والوں کو علم و ادب سکھا کے، ان کو نیکی کا حکم کر کے اور برائی سے منع کر کے انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ اولاد کی تربیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ فرمایا اپنی اولاد کو تین ادب سکھاؤ، تین خصلتیں سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت۔ یہ تین خصلتیں خصوصیت کے ساتھ سکھانے کا حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو یہ عادات سکھاؤ، یہ خصلتیں سکھاؤ۔ تو اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دینا، انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی خود بھی اپنا یہ ذہن بنا کے رکھنا ہے
کہ ہمیں اپنی جان، مال، اولاد، ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار کرنا ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی تمام لوگوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ کس سے محبت کرنے کا حکم ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ایک روایت میں فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ بس سن لو، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ تو محبت رسول اصل ایمان، عین ایمان، جان ایمان، روح ایمان ہے۔ اللہ کی سرداب قدر شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان کی بھی جان ہے۔ اور قرآن پاک میں 24ویں پارے سورہ توبہ میں اللہ پاک نے آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یعنی یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے رشتے گنوائے ہیں۔ اے حبیب ان سے فرماؤ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، وہ فطرتاً جو انسان کو چیزیں پیاری ہوتی ہیں وہ گنوائی ہے اس آیت میں۔ باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں، کنبہ، کمائی کے مال، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری پسند کے مکان، یہ تمام چیزیں گنوا کے اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑائی سے زیادہ پیاری ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی اس آیت مبارکہ کی تفصیل میں بیان کیا گیا کہ اگر تمہارا مال، تمہارا سودا، تمہارے مکان، تمہاری بیوی، تمہارا خاندان، تمہارا بیٹا یا تمہارا باپ، یا تمہاری پسند کے مکان، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی تو یاد رکھو تم خطرے کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو۔ یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے کسی شے کی بھی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آ سکے۔ ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی، تب تو ایمان کامل میں داخل ہو سکو گے۔ ایمان کامل کب ملے گا؟ جب اللہ اس کے رسول کی محبت ہر شے سے بڑھ کر تمہارے دلوں میں ہو جائے گی، ہر شے سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت کا غلبہ ہونا یہ ضروری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن یہ جنگ بدر میں مسلمان نہیں تھے، اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو بعد میں ایک دن بیٹھے جنگ بدر کی باتیں ہو رہی تھی، حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جی جنگ بدر میں آپ میرے نشانے پر آ گئے، میں نے دیکھا میرا باپ ہے، میں اپنا نشانہ بچا کے گزر گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن وہ تم تھے جو اپنا نشانہ بچا کے گزر گئے، اگر تم میرے نشانے پر آ جاتے نا، میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ میرے مصطفیٰ سے لڑنے آیا ہے، میں اپنا نشانہ بچا کے نہ گزرتا، واللہ میرا سر قلم کر دیتا۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار اسے کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہ الرضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔
کہ یہ اپنی ہر شے سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ اور اپنے بیٹے حضرت سلمہ ان کے ساتھ بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ بڑی خوشی محبت والی ایک مسرت و بھری زندگی چل رہی تھی۔ ہجرت کا حکم آ گیا، اب ہجرت ضروری ہو گئی تھی، مکہ چھوڑ کے جانا تھا۔ اب اللہ رسول کا جب حکم آ جائے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی بیوی بچہ لے کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلنے لگے تو اب حضرت ام سلمہ کے قبیلے کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جانا ہے تو تم جاؤ، ہم اپنی بیٹی نہیں جانے دیں گے، لڑکی ہمارے قبیلے کی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کی بیوی حالانکہ ادھر کوئی مسئلہ ہے بیٹا آپ کو؟ بیٹا نہ ایسے کریں، بڑی دور سے آئے ہوں آپ لوگ، میری بات نہیں سنیں، نہیں آپ کی توجہ نہیں سننا چاہ رہے تو آپ چلے جائیں، باقیوں کو تو ڈسٹرب نہ کریں، ایسا نہیں اچھا ہوتا، ایسا نہیں مناسب نہیں لگ رہا۔ میں 2-3 بار اگنور کیا تو اتنا تو نہیں نہ کرتے ہوتے، ایسا نہیں کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پریشرائز کیا کہ تم نہ جاؤ، اب چونکہ شریعت کا حکم تھا، اب انہوں نے کہا مجھے جانا ہے ہجرت کر کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قبیلے کی لڑکی تو پھر نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے حضرت ابو سلمہ کو روک لیا۔ اب حضرت ابو سلمہ ان کی بہت محبت تھی، میاں بیوی بہت محبت تھا ان کا، بہت محبت کا برتاؤ تھا۔ اب جب ام سلمہ کو روک لیا ان کے قبیلے کے لوگوں نے تو حضرت ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ بچہ تو ہمارے قبیلے کا ہے، پھر بچہ ہم نہیں جانے دیں گے اس خاتون کے ساتھ، یعنی ام سلمہ کے ساتھ، تمہارے قبیلے میں بچہ نہیں جائے گا، بچہ تو ہماری اولاد نسل کا ہے نا، ابو سلمہ کا بیٹا ہے۔ اب ماں سے بچہ بھی جدا ہو رہا ہے، شوہر جدا ہو رہا ہے، حضرت ابو سلمہ سے بچہ اور بیوی جدا ہو رہے ہیں، بچہ حضرت ابو سلمہ کے قبیلے والے لوگ لے کے جا رہے ہیں، حضرت ابو سلمہ کو ان کے قبیلے کے لوگ لے کر جا رہے ہیں، حضرت ابو سلمہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ مدینے والے کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہجرت کا حکم پورا کر رہے ہیں، شریعت کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ رسول کی محبت کا غلبہ تھا، خاندان، قبیلہ، گھر، بیوی، بچہ سب چھوٹ رہا ہے، سب قربان کر کے حضرت ابو سلمہ جا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ 1 سال پورا کتابوں میں لکھا ان قدموں کے نشانوں پہ بیٹھی روتی رہتی تھی آ کے، شوہر اور بچے کی جدائی، حضرت ام سلمہ اور قدموں کے نشانوں پر پورا سال بیٹھ کے روتی رہتی تھی آ کے۔ پھر قبیلے کے کچھ لوگوں کو، بڑے بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں تم نے اس بچی پر کتنا ظلم کیا ہے، اس کو اس سے شوہر اور بچے سے، اس کے بچے سے اور شوہر سے جدا کر دیا ہے، کیسی تمہاری یہ قبیلے کی اکڑ تھی، اپنی بیٹی پر تم نے ظلم کیا۔ آپس میں انہوں نے مشاورت کی، رابطہ کیا، حضرت ام سلمہ کا بچہ ابو سلمہ بھی ملا دیے، حضرت ام سلمہ اپنے بیٹے کو لے کر اجازت ملی اپنے قبیلے سے کہ مدینے کی طرف سفر کر کے چلیں گے۔ اتنا مشکل مشقت والا سفر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی روتی مدینے کی طرف آ گئی، اپنی مال، اولاد، جان، ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی لوگوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غیر مسلموں نے قید کر لیا تھا، پکڑ کر مارتے تو کہتے تھے اسلام چھوڑ دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے کوئلوں پہ لٹا لٹا کے مارا جاتا تھا، کہا جاتا تھا اسلام چھوڑ دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اسلام نہیں چھوڑا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ باتیں سکھائے، علم کی باتیں سکھائے، شریعت کے احکام سکھائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مبلغ کی طور پر حضرت مصعب بن عمیر کو سفر کروایا، یعنی یہ مدینہ پاک میں جو پہلے مبلغ کے طور پر آئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر مدینہ پاک میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں بتاتے، ان کے حسن و جمال کی باتیں بتاتے، ان کے پیارے اخلاق کی باتیں بتاتے، ان کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے رہے۔ یہ ان کے حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ کا، نیکی کی دعوت کا یہ اثر تھا کہ جب ربیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مدینے کے بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں ہوا تھا، لیکن جب ان کو خبر ملی کہ آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کر استقبال کے لیے، لوگ قبیلہ بنو نجار کے لوگ استقبال کے لیے، اور پھر کئی لوگ اپنے جو گھروں سے نکل کر استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور لوگ دیکھنے کے لیے بے قرار تھے کہ جس محبوب کے غلام اتنے پیارے ہیں وہ محبوب کتنی شان والے ہوں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے لگ گئے تھے۔ اور جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، لوگ بے چین و بے قرار تھے، لوگ اس تڑپ میں تھے کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے گھر تشریف لائے۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کی کہتے نا کلی کتنی خوش قسمت تھی، وہ کسی شاعر نے کہا نا کتنی خوش بخت کلی سی ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی، بہلا والے کھڑے ویکھ دے رہے۔ اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو لوگ روکتے تھے کہ حضور ہمارے گھر ہمارے گھر، اب فرماتے تھے میری سواری کو چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، اسے علم ہے مجھے کہاں جانا ہے۔ نبی تو جس سواری پر بیٹھ جائے وہ بھی علم والی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب کے علم کی شان کا عالم کیا ہے۔ تب مدینہ پاک میں کچھ عرصہ رہے تو پھر بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ احد میں، غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پرچم اسلام تھا۔ اچھا اس سے پہلے یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اللہ تعالیٰ جنگ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ دفن کیا جا رہا تھا، ان کے بدن پر ایک چادر تھی، اس چادر کو اگر پورا جسم ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے وہ پوری نہیں آتی تھی، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، تو ان کا سر ڈھانپ دیا گیا اور پیروں کو ڈھانپنے کے لیے اس کے گھاس کے پتے ڈال دیے گئے تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جو 200 درہم کا خضر بھی جوڑا پہنتے تھے، مکے میں ان کی طرح کا کوئی لباس پہننے والا نوجوان نہیں تھا، مہنگے سے مہنگا لباس، مہنگے سے مہنگا کھانا، مہنگے سے مہنگا جوتا، بہترین زندگی آسائشوں والی جس کو دنیا والے لوگ کہتے ہیں بہترین، لیکن انہوں نے کس بہترین زندگی کو اس سے بھی عظمت والی شان والی زندگی کو اختیار کیا جس میں فقر تو تھا، جس میں پیبند لگی ہوئی چادر تو تھی، لیکن مدینے والے کا عشق تھا، اللہ کی محبت تھی، قرآن کی محبت تھی۔ اب انہوں نے وہ دنیاوی لحاظ سے جب وہ آسائشوں والی زندگی کو اس کو چھوڑا اور مدینے والے کے عشق کی مشقت والی راہ کو قبول کر لیا، 70 پیوند لگے جسم پر لباس پہن لیتے، اور وہ آخری وقت جب چادر جسم پر تھی اس میں جگہ جگہ پیوند لگے تھے اور پیروں پر اس کے گھاس کے پتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کے بدلے اللہ کے ساتھ جن کا سودا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے مال اور جان اللہ نے خرید لیے ہیں، کس کے بدلے بھی ان لهم الجنہ، ان کے لیے اس کے بدلے جنت ہے۔
ان کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان اصحاب احد کی یعنی شہداء احد کی شان کو قرآن میں بیان کیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر کے دکھایا کہ محبت یوں کی جاتی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت خبیب تھا، یہ ان کو غیر مسلموں نے قید کر لیا تھا، اور ایک صحابی ان کو بھی سولی چڑھا دیا تھا، حضرت زید ایک صحابی تھے، ان کو بھی سولی چڑھا دیا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا، یار مسلموں نے حضرت زید سے کہا کہ کیا تم یہ گوارا کرتے ہو یا یہ سودا کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہو، اور تمہارے بدلے میں جن کی وجہ سے تمہیں ہم نے قید کیا ہے ان کو لا کر یہاں معاذ اللہ سولی چڑھا دیا جائے، یعنی تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں پتا تمہیں کن کی وجہ سے ہم نے پکڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہیں پکڑا ہے نا، تو تمہاری جان چھوڑ دے، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہو، اور ان کو یہاں لا کے تمہاری جگہ پہ معاذ اللہ سولی چڑھا دیا جائے۔ حضرت زید جلال میں آ گئے، سولی چڑھائے جانے کا وقت ہے۔ دنیا لوگ اس وقت رحم کی بھیک مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، پریشانی میں کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، معافی دے دو، دادا حضرت زید کے سامنے کسی نے یہ بات کی کہ تمہیں چھوڑ دیں اور ان کو لا کے سولی چڑھا دے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو لا کر معاذ اللہ شہید کرنے کی بات کرتے ہو، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میرے مصطفیٰ کے قدم میں کانٹا بھی چبھویا جائے، میں ان کے قدموں میں کانٹا چبھونے کے سودے پر بھی اپنی جان بچا کر جانا نہیں چاہتا، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا میرے آقا کے پیر میں کانٹا بھی چبھویا جائے۔ اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنا اسے کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں کئی سوراخ بند کر دیے تھے، ایک سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے، وہاں سانپ تھا، اندھیری غار، اور وہاں سانپ جب اس نے منہ مارا نا حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر، اب یہ سمجھ گئے کہ یہاں بھی چیز ہے، اپنی ایڑی اور پکی کر لی۔ سانپ نے اپنی جبلت سے جو ہے وہ مجبور ہو کر بلاخر ڈنک مارا، جیسے اس نے ڈسا زہر جسم میں چڑھنا شروع ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی جان وار دی، لیکن ایڑی نہیں ہٹائی کہ میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے یہ جانور، یہ سانپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان تک وار دی۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی کہ اپنا لعاب دہن لگا کے اس زہر کا اثر کھینچ دیا، ورنہ جو یہ کرنی تھی غلامی کا حق تو وہ کر گئے، یہ تو اپنی جان وار چکے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کر کے دکھایا کہ مدینے والے سے پیار اس طرح کیا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے دوران جب کفار بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر رہے تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ ان کے وار روکتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری کے بازو پر 26 زخم لگے تھے تلواروں کے، اور پورے بدن پر 70 زخم لگے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے آقا کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے، اور اس حالت میں بھی جب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر جانا چاہتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر وہاں جا کر سرکار صلی
صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں جام شہادت نوش کر لی. اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنا. اسی غزوہ احد کے دوران ایک صحابی تھے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ. ان کو زخم بہت گہرے لگے تھے، پیٹ پر کٹ لگا ہوا تھا، بہت گہرے زخم تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے. اور اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے. اب وہ کسی نے آ کر عرض کیا آقا حضرت زیاد کا آخری وقت اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو خود بھی زخمی تھے گھر تشریف لائے اور زیاد کے سرانے آ کے فرمایا زیاد آنکھیں کھولو دیکھو میں آ گیا. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی، دیکھا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سر بالین نے رحمت کی عطا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرہانے تشریف لے آئے. فرمایا زیاد آنکھیں کھولو. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ آنکھیں کھولی، دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے. آپ نے فرمایا زیاد کوئی خواہش ہے تو بتا. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ایک خواہش ہے. اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت زیاد بولے نہیں بلکہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. وہ کیسے کہ حضرت زیاد نے اپنے نیم جان جسم کی طاقت کو سمیٹا اور اپنے زخمی جسم کے ساتھ لڑکتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد حضرت زیاد نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جام شہادت نوش کر لیا. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زیاد کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. حضرت زیاد چاہتے تو طویل زندگی مانگ لیتے، چاہتے تو شفا مانگ لیتے. یہ عرض کرتے حضور میرے زخم اچھے کر دیں. اگر چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لمبی عمر مانگ لیتے، شفا مانگ لیتے، صحت مانگ لیتے، تندرستی مانگ لیتے. یہ تو اللہ کے حبیب ہیں، کسی سائل کو نہ ہی نہیں کرتے. بدر کی جنگ میں صحابی کٹا بازو لائے تھے تو حضور نے اپنا وہاں پہ دہن لگا کے ان کا بازو چھوڑ دیا تھا. اس بار کا میں تو کسی کو زخمی کو لاؤ تو شفا دے دیتے ہیں. اسی احد کی جنگ میں حضرت قتادہ کی آنکھ نکل آئی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لوہا پہ دہن لگا کے ان کی آنکھ کو شفا یاب کر دیا تھا. حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدر کے جنگ میں آنکھ پھوٹ گئی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لوہا پہ دہن لگا کے ان کی آنکھ کو شفا یاب کر دیا. یہی بارگاہ ہے جہاں سے ٹوٹی پندلیاں جڑ جاتی ہے، جہاں سے کٹے بازو جڑ جاتے ہیں، جہاں سے نابینا ہو جاتے ہیں، جہاں سے نکلی آنکھیں شفا پا جاتی ہے، جہاں سے مریضوں کو شفا مل جاتی ہے، جہاں سے مردے زندہ کر دیے جاتے ہیں. یہی وہ بارگاہ ہے جہاں پر آ کر دکھ درد کے ماروں کے دکھ درد مٹا دیے جاتے ہیں. حضرت زیاد کو موقع دیا جا رہا ہے کہ کچھ مانگ لو. انہوں نے مانگا کیا؟ دنیا، مال، پیسہ نہیں. کیا مانگا کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. کہ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو مل جائے ساری کائنات. 100 سوالوں سے یہی سوال اچھا ہے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مانگ لیا کہ حضور آپ کے قدموں میں موت مل جائے. پوچھا کیا چاہیے؟ وہ تمنا ہے کیا ہے؟ پھر تمنا بول کر نہیں، قدموں میں سر رکھ کر بتا دیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کسی شاعر نے کہا کہ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. عاشق کی تمنا یہ ہے، غلام کی تمنا یہ ہے کہ وقت
قدموں میں سر ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں میرا سر ہو، اور رسول پاک کے دیدار میں ان کی زیارت کرتے ہوئے مجھے بہت نصیب ہو جائے۔ یہ اس شاہ کی تمنا یہ ہے، اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنا، اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرنا، اپنے گھر بار سے بڑھ کر پیار کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہونا ضروری ہے، حکم شریعت بھی ہے اور ان کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 ادب سکھاؤ، حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت، اور یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، خالی نعرے لگانے والی، دعوے کرنے والی محبت نہیں، حقیقت میں عمل کر کے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے، ان کی اتباع کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی غلامی میں زندگی بسر کرنا، یہ ان کی محبت کا اصل تقاضا ہے۔ خالی نعرے لگا کر کہ جی بہت بڑے عاشق رسول، غلامی رسول میں موت بھی قبول، نماز پڑھے کوئی نہ، روزہ رکھے کوئی نہ، ماں باپ کا ادب نہ کرے، حرام چھوڑے کوئی نہ، گناہ چھوڑے کوئی نہ، شرابیوں کی صحبت دوستی چھوڑے نہ، نشیوں کی صحبت دوستی چھوڑے نہ، اور کہے میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، میں تو موت بھی قبول ہے، حضور کی محبت میں جان بھی قربان۔ تو یہ کیسا تقاضا ہے، دعویٰ کیسا ہمارا؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے قضا نہ ہو؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کسی توجہ نہ رہی یا کیا ہوا، اس شخص نے، ایک شخص تھا تو اس نے انگوٹھی سونے کی پہن لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اس انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا گیا۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کسی نے کہا یہ انگوٹھی تم اٹھا لو، اپنے گھر میں کسی عورت کو دے دینا، اپنی بیوی کو دے دینا، عورت کے لیے تو سونا پہننا جائز ہے، مرد کو حرام ہے نا سونا پہننا۔ اب اس شخص کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا اس انگوٹھی کو چونکہ میرے محبوب نے ناپسند کر دیا، میں اپنے لیے تو کیا اپنے گھر میں کسی عورت کے لیے بھی انگوٹھی اٹھا کر لے کر نہیں جاؤں گا۔ چھوڑ دیا اسے، اس انگوٹھی کو میں ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا جس انگوٹھی کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کر دیا۔ اب اتباع اور اطاعت کے بغیر دعوے اور نعرے ہم لگاتے رہے کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنا جائزہ لیں، ہماری محبت کس درجے کی ہے؟ ابھی اپنی اولاد کو سکھائیں گے تب جب خود پیار کرتے ہوں گے نا مدینے والے سے۔ بندہ خود سگریٹ پیتا اور اپنی اولاد کو سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے تو بچہ تو سوچے گا نا کہ اگر بری بات ہے تو میرے ابو کیوں پیتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کا قرضہ، کمیٹی، پیسے یا کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا، وہ بندہ باہر آ گیا ہے، بچہ آ کے کہتا ہے ابو فلاں بندہ ملنے آیا، اب آپ کہتے ہو اس کو کہہ دو ابا جی گھر پہ نہیں ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اب خود سوچیں، اب خود جھوٹ بولو گے تو کیا بچے کو سچ بولنے کی عادت ملے گی؟ چلا کر گالیاں دے دے کر اوے چپ کرو، اوے گندے نام بگاڑ بگاڑ کے، الو کا پٹھا تو کتا تو کمینہ تو یہ کہہ کے اپنی اولاد کو کوسنے دے کر، گالیاں دے کر، شور مچا مچا کے اوے شور نہ کرو، شور کر کے ان کو شور سے روکنے والوں کو خود تو سوچنا چاہیے ہم جو شور کر رہے ہیں بچہ کیا سوچے گا نہیں کہ شور کرنا بری بات ہے تو امی کیوں چلا رہی ہے، ابو کیوں چلا رہے ہیں۔ آپس میں بھی لڑتے ہو، اولاد پر اچھا اثر نہیں پڑتا، اولاد کے ساتھ لڑتے ہو، سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بعض جگہ پر ماں باپ کو سختی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ ہر وقت ہی آپ ڈنڈا لے کے لگے رہو بچوں کو مارنے، کیا تربیت ہوگی ان کی؟ خود شور کرے ان کو شور سے روکے، خود جھوٹ بولے ان کو جھوٹ سے روکے، خود چپ چپ کر فلمیں ڈرامے دیکھے اور بچوں کو کہیں کہ جناب یہ فلموں ڈراموں سے بچے۔ اپنے گھر میں موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، کیا بچوں پر اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ یا گھر میں فلمیں گانے چلتے رہیں گے تو کیا بچوں پر اس کا اثر نہیں پڑے گا؟
اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اپنے گھر کا ماحول ہم نے کیسا بنایا. آج ہم کہتے ہیں جناب بچے نیک نہیں بن رہے، بچے ولی نہیں بن رہے، بچے فرما بردار نہیں بن رہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے. ہم ان بچوں کی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. لیکن ماں باپ کو بھی تو سوچنا ہے کہ ہم کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں، کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں ان کو. گھر میں سارا دن گانے چلیں گے تو بچے پر کیا اثر پیدا ہوگا. آج سائنس تحقیق کر کر کے بتا رہی ہے کہ بچے کے اندر اس کی ولادت سے پہلے سے ماں باپ کی عادات کا، چیزوں کا اثر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ماں کا. بچپن میں ہم لوگ کہتے ہیں بچہ چونکہ ریئیکٹ نہیں کر پاتا ہر چیز کا، لیکن اس کی آبزرویشن ہوتی ہے. بچہ محسوس کرتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے. ہر چیز کو ایکسپلین کر سکے ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک حسنی سید تھے، یہ افطاری کا وقت تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، نہر کنارے بیٹھے تھے، ایک سیب آ رہا تھا تیرتا ہوا پانی پہ. انہوں نے دیکھا وہ سیب اچھا لگا، انہوں نے صاف کر کے افطاری کر لی، کھا لیا. اس کو کھانے کے بعد خیال آیا یہ تو کسی کا سیب گرا ہوگا اور میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا. اب ان کو فکر ہوئی، جدھر سے پانی آ رہا تھا نا اس طرف چلنے لگ گئے. چلتے چلتے پتہ چلا ایک باغ میں سے وہ نہر گزر رہی ہے اور وہ سیبوں کا باغ، اس باغ کے کچھ درخت نہر کے کنارے ہیں، کچھ سیب کنارے پر گرے ہوئے، کچھ پانی میں گر جاتے ہیں. اب سمجھ گئے کہ اسی درخت کا یہ سیب گرا ہے. پتہ کیا باغ کا مالک کون ہے؟ پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید بزرگ تھے، یہ ان کا یہ باغ ہے. ان کے پاس وہ حسنی سید نوجوان چلا گیا، جوان جا کر کہا حضرت ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. انہوں نے پوچھا کیا بیٹا کیا ہو گیا؟ اب اس نوجوان نے کہا کہ حضور آپ کے سیب کا جو باغ ہے نا، اس کا ایک سیب میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا اور میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں. یا تو آپ قیمت لے لیں یا وہ سیب مجھے معاف کر دیں. مجھے قیامت کے دن کے سوال کا ڈر ہے، حساب دینا پڑے گا نا قیامت میں ہر چیز کا. اب وہ حسینی سید جو بزرگ تھے حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ حیرت کے ساتھ اس نوجوان کو دیکھ کر پوچھا بیٹا کون ہو؟ کہ حضور ابو موسیٰ نام ہے، جنگی دوست کہا جاتا ہے، امام حسن کی اولاد میں سے. اب حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر کہا بیٹا معافی تو دے دوں گا 2 شرطوں پر. کہا بابا جی کس شرط پر؟ کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ 12 سال یا ایک مدت طے کر لیں، اتنا عرصہ میرے باغ کی خدمت کے لیے تمہیں اتنی دیر روزانہ آنا پڑے گا. دوسری شرط اس مدت کے پورا ہونے پر بتاؤں گا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب وہ حسنی سید نوجوان روزانہ یا ایک وقت طے کر لیا گیا حضرت عبداللہ سومئی کے پاس آتے، بیٹھتے، باتیں ہوتی، اخلاق، کردار، قرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، شریعت کی باتیں، دین کی باتیں ہوتی. اب یہ روز آنے کا سلسلہ چلتا رہا. حضرت عبداللہ سومئی اس نوجوان کی عادتیں، اخلاق، کردار، سیرت یہ دیکھتے رہے. آخر کار وقت آ گیا. نوجوان کہتا ہے حضور اب میرا وہ مدت پوری ہو گئی خدمت کی، اب مجھے معافی دے دے. فرمایا بیٹا نہیں، دوسری شرط باقی ہے. دوسری شرط کون سی ہے؟ بیٹا ایک میری بیٹی ہے جو دیکھتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، بولتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے، پکڑتی نہیں ہے. میری اس بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. اب یہ حسنی سید ہے، نوجوان ہے، حسین و جمیل.
اب یہ ایسی لڑکی کا تقاضا ہے وہ آگے رشتہ رکھا گیا ہے، اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں میری بیٹی نہ دیکھتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ چلتی ہے، نہ پکڑتی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب یہ حسنی سید نوجوان اس شرط کو ماننے پر بھی راضی ہو گیا کہ حضور میں قیامت کے سوالات کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ اب شادی ہو گئی، رخصتی ہوئی، تب وہ نوجوان جب اپنے گھر گئے، ان کو کہا یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی زوجہ ہے۔ عادت تھی سلام، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کی عادت ہماری بھی ہونی چاہیے، اونچی آواز میں سلام کیا کریں۔ گھر میں برکت ہوتی ہے، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گھر میں داخل ہو اونچی آواز میں السلام علیکم کہا کریں۔ اب وہ جو نوجوان تھے شادی ہوئی گھر گئے تو عادت تھی گھر میں داخل ہوتا السلام علیکم کہہ کے داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ جو تھی وہ دلہن، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ایک دم چونکے کہ آپ سنتی ہیں؟ جی حضور۔ اچھا بولتی بھی ہیں؟ جی حضور۔ دیکھ بھی لیتی ہو؟ جی حضور۔ ہاتھ پیر بھی سلامت ہے؟ جی حضور۔ اب یہ جب وہ حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست کے باہر آ گئے، حضرت عبداللہ سومئی کے پاس آئے، ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور ایک بات عرض کرو۔ فرمایا کیا بیٹا؟ کہ بابا جی آپ نے کہا تھا میری بیٹی نہ دیکھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ چلتی پکڑتی ہے، یہ تو لڑکی بدل گئی ہے کوئی، یہ وہ بیٹی نہیں ہے آپ کی، یہ تو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے اس کے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ مسکرا پڑے اور فرمایا ابو موسیٰ بیٹا یہی میری بیٹی ہے جس کے رشتے کے لیے میں فکر مند رہا کرتا تھا۔ جب تم ایک سیب کی معافی کے لیے میرے پاس آئے تو میں حیرت میں ڈوب گیا کہ آج کے دور میں ایسا بھی کوئی نوجوان ہے جو گرا پڑا سیب اٹھا کے کھا لے اور اس کی بھی معافی مانگنے کے لیے آئے۔ اتنا ڈر جس کے دل میں ہو، ایسا تقویٰ جس کے دل میں ہو، ایسی پرہیزگاری جس کے دل میں ہو۔ میں نے سوچا یہی لڑکا ہے جس کی جو ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ شادی ہونی چاہیے، کیونکہ میری بیٹی اس نے بچپن سے آج تک گھر سے باہر خلاف شریعت کام کے لیے یا بلا ضرورت گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ ان مہینوں میں نے کہا تھا کہ چلتی نہیں، یعنی گناہ کی طرف چلتی نہیں ہے، گناہ کو کبھی پکڑا نہیں ہے، گناہ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، کبھی حرام کلمہ سنا نہیں ہے، کبھی حرام کو دیکھا نہیں ہے، کبھی خلاف شریعت جملہ زبان سے بولا نہیں ہے۔ تو میری کہنے کی مراد یہ تھی نہ یہ غلط بولتی ہے، نہ یہ حرام دیکھتی ہے، نہ یہ حرام سنتی ہے، نہ یہ حرام پکڑتی ہے، نہ یہ حرام کی طرف چلتی ہے۔ حرام کی طرف اس کا چلنا پھرنا نہیں ہے، حرام کی طرف اس کا دیکھنا سننا نہیں ہے۔ میں سوچتا تھا اسی پاکیزہ بچی کے لیے رشتہ کہاں سے آئے گا؟ تو جب تم میرے پاس آئے پھر ایک مدت تک میں تمہیں بلاتا رہا، یہ خدمت کا بہانہ تھا، میں تمہارا کردار دیکھتا تھا، تمہارے اخلاق دیکھتا تھا، تمہاری جو سوچ کو پرکھتا تھا کہ تم کیسے ہو۔ تم تقوی کو اس اعلیٰ معیار پر مجھے نظر آئے تو میں نے تمہاری شادی اپنی اس پاکیزہ بیٹی کے ساتھ کر دی۔ بیٹا یہی میری بیٹی ہے جس کے نکاح کے لیے میں فکر مند تھا کہ اتنا پرہیزگار رشتہ کہاں سے ملے گا، اللہ نے ملا دیا۔ اب یہ کہ ہمارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والدین کا واقعہ، حضرت ابو موسیٰ وہ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے غوث پاک کے والد گرامی تھی، والد گرامی تھے، اور وہ حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ کی جو بیٹی تھی ام الخیر حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ تھی۔ اب یہ جب مقدس ہستیاں جن کا تقویٰ، جن کی پرہیزگاری، جن کا خوف خدا، جن کا عشق رسول، جن کے نوافل تلاوت، جن کا اعلیٰ معیار تھا، جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو پھر اسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور وہ اور یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، رمضان کی پہلی رات میں پیدا ہوئے
سحری کے بعد دودھ نہیں پیا. ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہر دن گزرتے گئے. جیلان میں مشہور ہو گیا تھا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے. اور یہ ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ بچپن سے ہی آپ کو مادر ذات ولی تھے نہ چکے. اب جب پہلے دن مکتب میں جانا ہوا، استاد صاحب کہتے بیٹا عبد القادر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا حضور یہ تو مجھے آتی ہے، مجھے وہ پڑھائیں جو مجھے نہیں آتا. استاد صاحب فرماتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے کہا حضور یہ سورہ فاتحہ تو مجھے آتی ہے. استاد صاحب فرماتے بیٹا پہلے سپارے سے شروع کرتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ نے کہا حضور یہ پہلا سپارہ تو مجھے آتا ہے. استاد فرماتے بیٹا دوسرے سپارے سے شروع کریں، پھر سے یقول السفہاء سے. کہا حضور یہ دوسرا سپارہ یہ تو مجھے آتا ہے. استاد فرماتے بیٹا تیسرا سپارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات سے پڑھے. کہا حضور یہ تیسرا سپارہ تو مجھے آتا ہے. استاد کہتے بیٹا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے پڑھے. کہا چوتھا سپارہ تو مجھے آتا ہے. استاد کہتے بیٹا عبد القادر المحصنات سے پڑھے. کہا حضور یہ پانچواں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. لا یحب اللہ سے پڑھے. کہا حضور یہ چھٹا سپارہ بھی مجھے آتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا سے پڑھے. کہا حضور یہ ساتواں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ سے پڑھے. کہا حضور یہ آٹھواں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ سے پڑھے. کہا حضور یہ نواں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے پڑھے. کہا حضور یہ 10واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. يَعْتَذِرُونَ سے پڑھے. کہا حضور یہ 11واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. 12ویں سپارے سے پڑھے. کہا حضور یہ 12واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي سے پڑھے. کہا حضور یہ 13واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. رُبَمَا يَبَدُّ الَّذِينَ سے پڑھے. کہا حضور یہ 14واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. 15ویں سپارے سے پڑھے. کہا حضور یہ 15واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. قال لم اقل لك سے پڑھے. کہا حضور 16واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. اقترب للناس سے پڑھے. کہا حضور 17واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے پڑھے. کہا حضور یہ 18واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے. 19ویں پارے سے پڑھوں گا. استاد کہنے لگے عبد القادر تیرا آج پہلا دن ہے مدرسے میں اور تو کہتا ہے میں 19ویں پارے سے پڑھوں گا. یہ 18 سپارے کون پڑھے گا؟ مجھے یاد ہے. سنانا شروع کیے کہ عبد القادر کہاں یاد کیے. فرمایا میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ ہے. میں ماں کے بطن اور ماں کی گود میں ماں کی تلاوت سن سن کر 18 سپارے یاد کر کے آ گیا. تو یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر اولاد پہ اترتا ہے. گھر میں گانے چلاؤ گے توقع رکھو کہ بیٹا آپ کا جو ہے متقیوں پرہیزگار بنے. گھر میں فلمیں چلاؤ توقع رکھو کہ بچہ تمہارا جو ہے وہ اعلیٰ کردار والا بنے. اپنے گھر کے ماحول کو تو چیک کرے. فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے. ایک وقت تھا ماں بچے کو لوری دیتی تو ساری رات درود پڑھتی، نعتیں پڑھتی، قصیدے پڑھتی، قرآن پڑھ پڑھ کر لوریاں دیتی تھی. آج گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ماں کے کانوں میں موبائل فون کے ہیڈ فری لگے ہیں، فلم بھی چل رہی، گانا بھی چل رہا ہے، بچے کو فیڈ بھی کر رہی ہے. اس طرح بچوں کی تربیت کیا ہوگی؟ اخلاق کردار کیا پاکیزہ ہوں گے؟ وقت بدل گئے نا. پہلے مائیں بچوں کو گود میں لے کر بیٹھتی تھی، ان کو اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں بتاتی تھی، صحابہ کرام کی سیرت کی باتیں بتاتی تھی، بچیوں کی تربیت کرتی. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ قاریہ خاتون جنت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنی بچیوں کو پڑھائی جاتی تھی. سیدہ خاتون جنت کی سیرت کی باتیں بتائی جاتی تھی. آج فلموں کی باتیں ہوتی ہیں، ڈراموں کی باتیں ہوتی ہیں، گانوں کی باتیں ہوتی ہیں، ناول ڈائجسٹوں کی باتیں ہوتی ہیں. اولاد کی تربیت کیا ہوگی؟ تو پلیز اپنے گھر کا ماحول بھی چیک کرے، اپنے اندر تبدیلی لائیں. اپنے گھر مدنی چینل چلا
اپنے بچوں کے اندر عشق رسول پیدا ہو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت پیدا ہو، اولیاء کرام کا ادب و احترام کے دل میں پیدا ہو۔ وقت تھا جب ماں ساری ساری رات نوافل پڑھتی تھی نا، بیٹا بھی سلطان وار پھر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پھر پیدا ہوتا تھا۔ جب ماں ساری ساری رات عبادت کرے تو بیٹا بھی شیخ عبد القادر جیلانی جیسا پیدا ہوتا تھا۔ جب ماں ساری ساری رات عبادت کرے بیٹا بھی غوث بہاؤالدین زکریا شاہ رخ عالم جیسا پیدا ہو۔ جب ماں عابدہ زاہدہ ہو تو بیٹا بھی بابا فرید جیسا پیدا ہو، خواجہ قطب الدین مختار کاکی جیسا پیدا ہو، بھلے بابا فرید رحمت اللہ علیہ جیسا پیدا ہو، خواجہ خواجگان جیسا پیدا ہو۔ جب ماں عابدہ زاہدہ ہو بیٹا بھی شیخ شہاب الدین سہروردی جیسا پیدا ہو۔ جب ماں ساری رات نوافل پڑھنے والی ہو تو بیٹے بھی امام غزالی جیسے پیدا ہوتے ہیں، امام راضی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ جب ماں عابدہ زاہدہ ہو تو بیٹے بھی امام احمد رضا جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ماں عاشقہ رسول ہو، جب ماں توکل کے درجے پر ہو، جب ماں عابدہ زاہدہ ہو تو بیٹے بھی الیاس قادری جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کے اخلاق و کردار کا اثر اولاد میں آتا ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو ریچیک کریں۔ یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول، یہ ہماری ذمہ داریوں کو شیئر کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ مدارس المدینہ بنا کے ان بچوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کا کام کر رہا ہے۔ رٹا لگوا دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ رٹا لگوا دیا، آیتیں یاد کروا دینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات ہے تب تلاوت کرے تو ان کی تربیت ہو، ان کا کردار اچھا بنے، ان کا اخلاق اچھا بنے، یہ سنتوں پر عمل کرنے والے بنے، ماں باپ کا ادب کرنے والے بنے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والے بنے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے بنے، معاشرے کے اچھے شہری بنے، معاشرے کو سنتوں کا عمل کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بنیادی مقصد مدرسۃ المدینہ بنانے کا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا پیار بھی ان کے دلوں میں ہو، کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں، اولیاء کرام کا ادب کرنے والے ہوں۔ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بچیوں کے لیے الگ مدرسے بنائے جاتے ہیں، بچوں کے الگ بنائے جاتے ہیں، دار المدینہ اسکول بنائے جا رہے ہیں، جامعہ المدینہ درس نظامی کے لیے قائم کیے گئے، فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے 30 سے زیادہ کورسز لڑکوں کے لیے، 30 سے زیادہ کورسز لڑکیوں کے لیے الگ سے بنائے گئے تاکہ اس میں یہ قرآن حدیث اور فرض علوم سیکھ سکے۔ تو وہ جو ذمہ داری ہماری شریعت نے لگائی ہے کہ اپنی اولاد کو یہ ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی جان کو آگ سے بچاؤ۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہماری ذمہ داریوں میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے، ہمارا تعاون کر رہا ہے۔ ماں باپ چاہتے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں تو ان کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں لائیں، جامعہ المدینہ میں لائیں، کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لائیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارے منصور آباد میں قائم اس خوبصورت مدرسے میں اور ساتھ اس کی فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے نا، یہ بچوں کے اندر یہ محبت اترتی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مدرسے کا نام کیا ہے، ہماری مسجد کا نام کیا ہے، ہمارے جب استاد صاحب آتے ہیں درجوں کے الگ الگ کلاسز کے الگ الگ درجوں کے نام بنے ہوتے ہیں، تو ان ناموں کو رکھنے میں بھی ایک حکمت ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں پڑے، محبت دل میں اترے۔ تو اس مدرسہ المدینہ میں الحمدللہ جن بچوں نے قرآن پاک حفظ و ناظرہ مکمل کیا ہے، آج ان کی اسناد کی تقسیم کا سلسلہ بھی ہے، تو میں اس علاقے کے عاشق رسول سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ کوئی فیس نہیں لی جاتی، نہ ایڈمیشن فیس ہے، نہ کوئی پڑھائی کی فیس دی جاتی ہے، مکمل یہ مفت تعلیم کا نظام بنا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قاری بنائیں۔ یہ نہ سوچیں
کہ بچہ قرآن پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ خیال ذہن سے نکال دے، میرا رب تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ سب کا رازق ہے، تو اپنے نافرمانوں کو بھی روزی دے رہا ہے، تو کیا اپنے محبوب کے غلاموں کو روزی عطا نہیں کرے گا؟ لہذا یہ نہ سوچا کر کے بچہ میرا حافظ بنے گا تو جناب پتہ نہیں یہ چھابی لے کے محلے سے روٹیاں مانگتا پھرے گا۔ نہ، یاد رکھیے اب وقت بدل گیا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں حفظ کر کے بچے جاتے ہیں درس انتظامی میں، عالم کورس کرتے ہیں، کنز المدارس اپنا بورڈ دعوت اسلامی کا اپرووڈ ہے، بورڈ کے امتحان دیتے ہیں، ان کی سند ایکول ٹو ایم اے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بہت سارے پروفیشنز میں، بہت سارے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس میں ان کے لیے جابز انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ بچہ آپ کا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے گا تو پیچھے رہ جائے گا دنیاوی لحاظ سے۔ اللہ پاک کا فضل، اللہ کا کرم ہے، یہاں پڑھنے والے اپنی مدارس اور جامعات میں تدریس کی، نظامت کی خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں، پھر آگے دینی کاموں کو آگے لے کر پڑھتے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ ظہیر بھائی نے کتنے مدارس کی خدمت کا یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے منظور آباد سے چلے گا، یہ قرآن کی خدمت کے کام کرتے ہیں ہمارے یہ بچے۔ کل کے بچے تھے، آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، کئی مدارس کی نظامت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی خدمت کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی خدمت میں لائیں گے، اللہ آپ کے گھر میں بھی برکت دے گا، اور پھر دنیا تو دنیا ہے نا، محشر میں جب پتہ چل رہا ہے نا حافظوں کے والدین کی شان کا، جب نور کے ممبروں پر ان کو بٹھایا جائے گا نا، جب نورانی تاج انہیں پہنائے جائیں گے، لوگ کہیں گے یہ کسی قوم کے نبی ہیں، کون ہے؟ کہا جائے گا نہیں نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ حافظوں کے والدین کو شان عطا کی جائے گی محشر میں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے معاشرے پر رحمت کی نظر کرے، ہمارے گھروں کا ماحول بھی اچھا ہو جائے۔ اولاد کی تربیت پر میں نے آج یہ گفتگو کی ہے، اللہ کرے اس پر عمل بھی کرنے والا ذہن بن جائے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا ذہن بن جائے، اور اپنا گھر جو ہے وہ گانے باجے سے پاک ہو جائے، قرآن کی تلاوت سے آباد ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔